نہیں 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 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل نے رسول اللہ کو کہا بسم اللہ ارقیک من کل شیۃ یؤذیک من حاسد وعین اللہ یشفیک۔ مولوی صاحب جو روایت حضرت امام ابن کثیر رد کرتے ہیں یہ بخاری نے کہاں لکھی ہے؟ اتنا دھوکہ! یہ اور روایت کا انکار بلا اسناد، تم بخاری کی اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اتنا جھوٹ بولتے ہو، اتنا بڑا جھوٹ۔ یہ تھی وہ وجہ جس وجہ سے مولانا ہمیں حوالے نہیں دے رہے تھے۔ کچھ شرم آنی چاہیے کہ امام بخاری پہ تہمت لگاتے ہو، ابن کثیر کا جھوٹا حوالہ پیش کر کے مجھے اس حوالے کو ثابت کر کے دو کہ جو بخاری نے حدیث پیش کی ہے کہ اس پر بلا اسناد علامہ ابن کثیر نے کہا ہے، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، اور جھوٹ کا پرندہ پیش کرتے ہو اور کہتے ہو میں نے 4 حوالے پیش کیے۔ کہاں 4 حوالے؟ یہ ہے ابن کثیر میرے ہاتھ میں، نوٹ کرے یہ ابن کثیر کو یہ ویڈیو۔ مجھے اس کا جواب چاہیے، ہر حال میں مجھے جواب چاہیے۔ آج پالا پڑا ہے اشاعت توحید و سنہ کے شیروں کے ساتھ۔ ہم جھوٹ کو 7 زمینوں میں دفن کر دیا کرتے ہیں، ہم 7 زمینوں میں دفن کر دیا کرتے ہیں جھوٹ کو۔ مولوی صاحب علامہ ابن کثیر پہ جھوٹا الزام، حضرت امام بخاری پہ جھوٹا الزام، یہ میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ آپ توبہ کریں، اگلی تقریر میں ابن کثیر پہ تم نے تہمت لگا کر جہنم لی ہے، نبی پاک پہ تہمت لگا کر تم نے جہنم لی ہے اور تم نے جھوٹے حوالے پیش کیے۔ اگلی تقریر میں آپ توبہ کریں۔ اب میں پڑھ رہا ہوں، دکھائیے ذرا یہ بات، مجھے جواب چاہیے۔ اتنا بڑا جھوٹ، یہ جھوٹ ثابت کریں۔ یہ دیکھیے بخاری اور مسلم پہ رد کرنے والے آ گئے ہو۔ یہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قد اتفقت الامت علی ان ما اتفق البخاری و مسلم علی صحت فهو حقا و صدقا۔ ساری امت کا اتفاق ہے، یہ 15 نمبر صفحے پر میں مقدمہ نووی سے پڑھ رہا ہوں۔ ساری امت کا اتفاق ہے کہ جس حدیث کو بخاری مسلم رائے وہ صحیح متفق علیہ، سچی 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 اور صدق حق ہوتی ہے۔ اور یہ میرے پاس حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی حجت اللہ البالغہ موجود ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اما صحیحان فقد اتفق المحدثون علی ان جمیع ما فیہما من المتصل المرفوع صحیح بالقطع وانہما متواتران الی مصنفیہما وانہ کل من یحون امرہما فہو مبتدعون۔ جو بندہ بخاری مسلم کی اتفاقی روایت میں کیڑے نکالے وہ بدعتی ہے۔ یہ حضرت علامہ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہوا ہے، یہ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہوا ہے۔ نہیں چپ کرو بس، حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہوا ہے، وہ بندہ بدعتی ہے۔ وہ فرمایا بندہ بدعتی ہے۔ اور امام ابن کثیر کو بدنام کرتے ہو، لوگوں کے سامنے ویڈیو بن رہی ہے، ساری کائنات سن رہی ہے کہ اتنا جھوٹ بولتے ہو کہ ابن کثیر نے حضرت امام بخاری کی روایت کو رد کر دیا۔ اور کس نے کہا؟ اب تو کہتا تھا 30 نسلیں، اور میں کہتا ہوں 1,00,000 نسل تیری آ جائے، یہ حوالہ پیش کر کے ثابت کر کے دکھا۔ اللہ اکبر۔ لائیے ذرا بخاری، حضرت فرماتے ہیں بخاری کی سند پڑھو۔ میں نے ان سے ایک ہی بات کی ہے کہ کیا ساری روایتیں موطا میں موجود ہیں؟ سارا دین موطا میں موجود ہے؟ جو چلو ایک قانون بنا لو، ایسے کرو ایک حوالہ پیش کرو کہ جو موطا میں حدیث امام موطا نہیں لایا، امام مالک نہیں لایا، وہ حدیث مردود ہے۔ ایک کسی محدث کا حوالہ پیش کر کہ جو موطا میں امام مالک نہیں لایا وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ یہ کس نے قانون بنایا؟ اپنی طرف سے قانون داخل کرتے ہو۔ میں نے سند پڑھی ہے، پھر ایک دفعہ پڑھ رہا ہوں، حدثنا 1,00,000 دفعہ پڑھوں گا۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال سمعت ابن عیینۃ یقول اول من حدثنا به ابن جریج یقول حدثني آل عروہ عن عروہ فسألت هشاما عنه فحدثنا عن ابی عن عائشہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہیرا سہیرا سہیرا۔ اور یہ روایت بخاری میں
مسلم میں موجود ہے، متفقن علیہ روایت ہے، اور اس کو کوئی کائنات کا بندہ رد نہیں کر سکتا۔ اور کس نے رد کیا؟ کہتے ہیں امام مازری کہاں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا انکارا قال المازریو، میرے پاس 6 حوالے لکھے ہوئے ہیں، لائیے جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ 6 حوالے ہیں حضرت امام مازری رحمت اللہ تعالی، وہ میرے ورک پڑھے، میرے پاس 6 حوالے لکھے ہوئے ہیں، حضرت علامہ ابن حجر نے لکھا، حضرت علامہ قسطلانی نے لکھا، علامہ علوسی نے کہا، حضرت امام رازی نے کہا، امام نووی نے، امام مازری کہتا ہے کہ انکارا بعض المبتدعاتی حاصل حدیثہ، اس بخاری کی حدیث کو بدعتی منکر ہے وہ نہیں مانتا، باقی اہل و سنت ساری مانتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ وما هم بزارین به من احد الا باذن اللہ یخیل الیہ من سحرہم، چھڑوایا کہ نہیں چھڑوایا؟ اور بولو یار چھڑوایا کہ نہیں چھڑوایا؟ چھڑوا کے چھوڑا میں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ڈنڈا نظر آ رہا تھا، اس وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑا۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہتے ہیں وسوسہ نبی کے قریب نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا فوسوس الیہ الشیطان، اس کا مجھے جواب چاہیے۔ کہتے ہیں نبی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ نبی مغلوب، میں نے کہا وقتی تو ہو سکتا ہے، میں نے احد کے متعلقہ قرآن کی آیت پڑھی، لیکن اس کا جواب کون دے گا؟ میں نے 45 آیتیں پڑھی ہیں کہ سحر موجود ہے، سحر کی حقیقت ہے، سحر کی تاثیر ہے، اور میں نے 15 حوالے پڑھے ہیں کہ اہل سنت کا نظریہ، مذہب اہل سنت، ذہب اہل سنت لاعتقاد اہل سنت، کہ اہل سنت کا نظریہ۔ میں نے 5 حوالے پڑھے ہیں کہ اس کا انکار معتزلہ نے انکار کیا، اور میں نے امام مازری کا حوالہ پڑھا ہے انکر بعض المبتدعات، بدعتیوں نے انکار کیا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حجت اللہ البالغہ کا حوالہ پڑھا ہے، حضرت امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں صحیحین کی جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ بدعتی ہے، غیر سبیل المومنین۔ اسی بات کو جھوٹا کر کے آپ نے مجھے کہا، آپ نے پیچھے اس کی عبارت نہیں دیکھی، آپ نے اپنی مطلب کی بات ذکر کر لی۔ آپ نے کہا کہ آپ نے ابن کثیر کا یہ حوالہ جو دیا اس روایت کے بارے میں نہیں، جہاں پہ کہانی کسی اور کی چل رہی ہے۔ میں آپ کو پہلے بتاؤں، یہ مجھے ذرا نشان رکھیں، آپ کو سمجھ نہیں، آپ نے کتنی بڑی غلط بات میرے سامنے کی۔ یہ پیچھے یہ ام زرا کے ساتھ ذکر کر رہا ہے، یہ ساری روایت۔ اب میری بات سے بات سنا، میری بات سننا، میری بات سننا، میری بات سنیں۔ میں بخاری کی بات نہیں، میں ابن کثیر جو آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے بخاری کے، آپ نے کہا ابن کثیر کے اوپر آپ نے الزام لگایا۔ ابھی یہ میری بات سنیں کہ اس روایت کی جو سند کر، اب دیکھو اس کے اندر کیا الفاظ ہے کہ وہ یہ سارا قصہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے مولانا، کہ وہ جو 12 گریں لگائیں، 10 گریں لگائیں، فیہ 12 عقدۃ، اس بات کے اوپر ساری باتیں۔ میری بات سنیں، یہ پیچھے روایت کیا ہے کہ لبید ابن عاصم کا نام میں نے لکھا ہے، کہ لبید ابن عاصم کا نام میں نے لکھا ہے، کہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے۔ آپ اپنے ٹائم میں بات کرنا، اپنے ٹائم میں بات کرنا، کہ آپ نے کتنا بڑا الزام لگایا اللہ کے گھر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ نے عامت الناس کو دھوکہ دیا۔ میرے اوپر آپ نے الزام لگایا کہ آپ ابن کثیر کے اوپر الزام لگاتے ہو کہ لبید ابن عاصم کا نام میں نے لکھا ہے۔ یہ روایت کے اوپر بات ہو رہی ہے، کہتا ہے ایسی روایتیں جو ہیں وہ بلا اسناد ہیں، نکارہ شدید۔ تمہارے ساتھ ہاتھ ہلانے سے، تمہارے سر ہلانے سے میں مانوں گا نہیں۔ یہ دیکھو یہ پوری روایت دیکھ پیچھے سے، قال لبید ابن عاصم الیہودی قال وبما طبه قال بمست ومشاطة قال وأين هو قال في جف طلعة ذکر تحت رعوفت فی بیر زروان۔ یہ ساری بیر زروان والی اسی روایت کی بات کر رہا ہے مولانا۔ آپ نے اتنا بڑا فتویٰ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے لگایا، آپ نے ظلم کیا، آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے غلط بیانی کی، آپ نے قرآن آگے رکھ کے، حدیثیں آگے رکھ کے، بخاری آگے رکھ کے آپ نے میرے اوپر الزام لگایا کہ آپ نے امام ابن کثیر کے اوپر الزام لگایا ہے۔ یہ امام ابن کثیر نے اسی روایت کے اوپر بات کرتا ہے، کیسے آپ کے اندر جرت ہوئی کہ آپ نے ابن کثیر کے بارے میں ایسے باتیں کر دی؟ دوسری بات، تو کہتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر یہ وساوس کا اثر ہوتا ہے، یہ امت کا اجماع قاضی ایاز کا، میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ
उम्मत का इस बात के ऊपर इजमा है अला इस्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिन शैतान व किफायती मिनु ला फी जिस्मिही बि अनवाइल अज़ा वला अला खातिरिही बिलवसाविस बिलवसाविस बिलवसाविस। ये उम्मत का इजमा जिक्र करता है काजी इयाज, ये उम्मत का इजमा है कि पैगंबर के वजूद के ऊपर वसवसे नहीं आ सकते। आपने कैसे इस बात के ऊपर जो है इकरार कर दिया। दूसरे मकाम के ऊपर जो है बल इजमा वला इस्मत नबी, इस्मत क्या है? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ताला ने पैगंबर की हिफाजत की है। कोई ना जिस्मानी तौर पे, ना रूहानी तौर पे, ना अकली तौर पे, ना जिस्मानी तौर पे। आप बार बार जिक्र करते हो बीमारियों का, और बीमारी एक तभी चीज है। तुम इस बात को साबित कर कि पैगंबर की जात के ऊपर जादू का असर हुआ है, और ये जादू की वजह से आप बीमार हुए हैं, जादू की वजह से आप ऐसे हुआ है। आपको यातिन निसा वलायतिहिन्ना, आप औरतों से सोहबत करते गोया के नहीं करते। ये बुखारी की रिवायतें पर अभी मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने रिवायत फौरी पर दी इमाम बुखारी की, तुमने कहा कि आप इतराज नहीं कर सकते। इस रिवायत को ये हवाला ले जाओ अल मजमू शरहुल मुहज्जब का, आप कहते हो कि हमें दिखाते, देख लिया, ये हवाला मैं आपको बताता हूं, ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा कि इमाम मालिक जो हैं वो डायरेक्ट शागिर्द हैं, वो खैरुल कुरून का ज़माना है। कहते हैं कि उन्होंने रिवायत क्यों नहीं जिक्र की? मैंने कहा जहाँ पे दूसरी रिवायतें जिक्र की हैं, अगर ये रिवायत कुरान मुक़द्दस के मुखालफत में ना होती, पैगंबर की इस्मत के खिलाफ ना होती, तो इमाम मालिक इब्न अनस इसको ज़रूर जिक्र करते। अब सुन इमाम मालिक इसको क्या कहते हैं। इमाम मालिक कहते हैं हिशाम कज़्ज़ाब है, जिसकी तुम रिवायतें जिक्र करते हो उसका हाफजा खत्म हो चुका है, उसका हाफजा खराब हो चुका है। मैं कहता हूं अगर तुमने हिशाम की ये रिवायत मांगनी, जो भी हिशाम की रिवायतें इराकी लोग करते हैं उनके अंदर गलतियां हैं, वो कुरान की इस्मत के खिलाफ है। तीसरी बात, आपने अपने दावे के खिलाफ किया, आपने मुझे कोई कुरान की दलील ऐसी नहीं दी जिस दलील के अंदर यह बात हो कि पैगंबर की वजूद, पैगंबर की जात के ऊपर जो है जादू का असर हुआ, आपने कोई दलील मुझे नहीं दी। तीसरी बात मौलाना, आपने कहा हदीस सही, क्या ये सही है? ये सही है हदीस? ये सही है? ये हदीस हसन है। आपने मुझे साथ बात की, शायद ये हदीस सही बात होगी, सही की हम दलील देंगे। आप इस रिवायत को तो ताईद के तौर पे भी नहीं बयान कर सकते। इसलिए ये हदीस जो है ये खबर वाहिद है, ये हदीस हसन है। खबर वाहिद जन का फायदा देती है। यत्तबिऊना इल्ला ज़न व इन्ना ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ शैया। ये देख मेरे पास फ़िक़्ह अकबर मौजूद है खबर वाहिद के बारे में। ये हुसामी है, हुसामी का कानून तुमने मदारिस में क्या पढ़ा, लोगों को तुमने क्या पढ़ाया? ये खबर वाहिद है। खबर वाहिद जो है वो जन का वलहाल अन्ना खबर अल वाहिद ला युफीदुल यकीन, ये यकीन का फायदा नहीं देती। पहले आपने जुल्म किया कि आपने हदीस सही कहा, आपने बयान हदीस हसन की। आपको क्यों आपने हदीस हसन बयान की? जब आपका अकीदे का मसला है, और अकीदे के मसले को हसन हदीस के साथ जिक्र कर रहे हो और खबर वाहिद को जिक्र कर रहे हो जो कि जन का फायदा देता है। यत्तबिऊना इल्ला ज़न व इन्ना ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ शैया। पहली बात कि आपने अपने दावे के ऊपर कोई दलील नहीं दी। आपने दावा यह था कि नबी की जात पे जादू का असर हुआ है। आपने मुझे कुरान से कोई दलील नहीं दी। आप मुझे इधर उधर से घेर के हदीस की तरफ ला रहे हैं। मैं साथ साथ हदीस का भी जवाब दूंगा, लेकिन ये मेरी ललकार है कि आप न खंजर उठेगा न तलवार इनसे। आप एक दलील मुझे कुरान से पेश नहीं कर सकते, इसलिए कि आपके पास कुरान मुकद्दस की कोई दलील नहीं। आपने दावा मेरी तरफ किस लिए भेजा है? मैंने इसको चाटना है दावे को, जब आपने दावे के खिलाफ जाना है और आपने लिखा है वहां पे हदीस सही की दलील होगी। आपको कैसे जुर्रत है कि आप हसन हदीस बयान करते हो और फिर कहते हो हमारा अकीदा है? अकीदे को खबर वाहिद के साथ तुम साबित कर रहे हो, जबकि फ़िक़्ह अकबर ये मेरी लिखी हुई नहीं है। दूसरा कानून इस किताब के अंदर मौजूद है कि जो है खबर वाहिद जो है वो फायदा नहीं देती। ये किताब मेरे पास मौलाना, ये अल-फ़िक़्हुल अकबर, ये फ़िक़्हुल अकबर जो है ये मैंने नहीं लिखी, उसके अंदर भी कानून देख ले। वह अहादीसुल अहाद लौ सबतत इन्नमा तकूनु ज़न्निया। अगर खबर वाहिद अगर साबित भी हो जाए तो इन्नमा तकूनु ज़न्निया, वो जन का फायदा दे। इन्ना ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ शैया, कुरान की आयतों में आती है। आपने दावा किया हदीस सही का, आप नहीं बयान कर सकते हसन हदीस। अगर हसन करनी थी तो आप दावे में पहले लिखते।
کی روایت پڑھی، کہنے لگے کہ علامہ ابن کثیر نے اس کو رد کیا. میں
देखो कहाँ बुखारी और कहाँ मेरे जैसे गरीब आदमी की बातें आप मेरी बातों में जिरा करते हो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी हादा। ओ अल्लाह के बंदो, मेरी तेरी बात की कोई हैसियत नहीं, मेरी तेरी बात की कोई हैसियत नहीं, मेरी तेरी बात की। ये मैंने तलब इल्मी के ज़माने में लिखी है, ये मैंने हदीस की तहकीक करने से पहले ये बात लिखी है। हाँ ठीक है, मेरी बात सुने, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। मेरी ठीक है, ये मेरी लिखी हुई किताब है, जो गलत मैं बात नहीं करता, ये मैंने ही लिखी है, ये मैं राबिया में पढ़ता था उस वक़्त मैंने किताब लिखी है। ठीक है, ये मैं जो किताब जब मैंने लिखी है ये उस वक़्त की किताब है। मैं आपकी तरह ज़िद्दी नहीं, इनादी नहीं हूँ। मैं जो गलती है मेरी मैं उसको तस्लीम करता हूँ। ठीक है, कि ये मेरी ज़माने तालिब इल्मी के ज़माने में पहले ज़माने की ये किताब लिखी है, और मेरी किताबों की कोई हैसियत नहीं। मैं जिक्र करता हूँ बड़ी किताबों की। आपका इतना जहन छोटा, आपको कोई और चीज नहीं मिली। अल्लाह के बंदो, मेरी किताब पे तबसरा कर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी शरफ है कि मेरी किताब में इतनी ताकत है कि आपने मेरी किताब ही उठाई। वाह माशाल्लाह, आपको और कहीं से दलील नहीं मिली, आपने मेरी किताब ही उठाई। आपने कहा हिशाम के बारे में, वाह मौलाना, अब मेरा इस रिवायत के ऊपर एतराज है। बाकी आपने कहा हिशाम के बारे में, हिशाम वो है, आपने अपने दावे की दलील मुझे नहीं दी, आपने अपने दावे के मुताबिक दलील नहीं दी। और आपने उलमा बैठे हैं, मौलाना बड़े आलिम है, मौलाना बाजवा साहब, मौलाना राशिद साहब, हजरत इन्होंने दावे में लिखा है कि नहीं हदीस सही लिखा है? उलमा इस बात की तो गवाही दो। आप मेरी बात सुने, आप मौलाना, आपने वो दावा सुना, सबने सुना है ना यार? मस्जिद में बैठ के, ठीक है मेरी बात ना मानना, आप उनके साथ हो, ठीक है कोई बात नहीं, और जो सच्ची बात है मस्जिद में वो तो गवाही दो। हदीस में दावे में क्या लिखा है? हदीस सही लिखा है कि नहीं लिखा? अब देखो, आपने क्यों हसन बयान की जब हदीस सही, मशहूर सही तो नहीं, मशहूर तो और चीज है, मशहूर अजीज गरीब वो दूसरी चीज है। आप दावे में लिखते कि मैं भाई हदीस हसन बयान कर सकता हूं, आप दावे में लिखते, झूठे आप हो या हम हैं, कज़्ज़ाब आप हो या हम हैं, हमें कहते हो कि आप मुनकर हो, आप झूठे हो, आप कज़्ज़ाब हो, आप झूठी बातें तो आप करते हो। ओ अल्लाह के बंदो, दावे में तुमने लिखा कि हदीस सही, तो कैसे आपने हदीस हसन बयान कर दी? उलमा फक्करू या उलमा इल किराम, आप मेरे सर का ताज हो, आप इस बात के ऊपर क्यों नहीं सोचते? इसका मतलब है कि मौलाना के पास एक हदीस सही कोई नहीं, कुरान की एक आयत अपने दावे के मुताबिक नहीं है, एक हदीस सही भी अपने दावे के मुताबिक नहीं है। अगर होती तो ये हसन क्यों पेश करते? अगर होती तो ये हदीस हसन क्यों पेश करते? कोई आदमी भी जो है, आप फिर बात की आपने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, वो भी मैं आपको बात दोबारा याद करवा देता हूँ, आपने जो है मुझे दोबारा याद करवा दी। अब हदीस अगर एक आदमी के पास सही हो तो उस आदमी का दिमाग खराब है, मुझे कहते हो आपका दिमाग खराब है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग खरीक है, मुझे लगता है आपका दिमाग खराब हो चुका है। आपने दावे में सही लिखा, पेश हसन कर रहे हो। बात बच्ची की होती है, आप किसी और की बातें करते हो, बात बेटे की होती है, आप किसी और की बातें करते हो। मौलाना या तो लिखते यहाँ पे कि मैं हदीस हसन पेश कर सकता हूँ, हंसने पे बातें नहीं होती, या तो लिखते अगर आपने दावे में लिखा है हदीस सही, तो इसका मतलब है आपके पास सही कोई नहीं, तो इसलिए आप हसन पेश कर रहे हैं ना। और कुरान की आयत आपने अपने दावे के मुताबिक मुझे एक भी अभी तक पेश नहीं करके दी। एक दावा मैंने पढ़ा है, आपने कहा मेरा अकीदा है नबी अलैहि वसल्लम की, आपने देखो, अब देखो झूठा। जरा मौलाना सारे गौर से बात सुना, कहते हैं मैंने लिखा है नबी, कहते हैं मैंने लिखा है नबी, नबी लिख के तो दलील मुझे मूसा पैगंबर की। मेरी बात सुने, अब देखो देखो मौलवियों का धोखा, मौलवी अंदर अंदर चोरी करते हैं अवाम के लिए ना, जो है एक माल का डाकू होता है, मौलवी दलाइल का डाकू होता है, ये अंदर अंदर चोरियां करते हैं। अब इन्होंने लिखा, अब देखो आपने क्या लिखा, नबी अकरम सल्लल्लाहु, देखो मेरी बात सुने, दूसरी बात, अब आपकी मुराद में तो नहीं पता, मैंने तो लफ्ज देखने आपके ना। अब देखो बात है पैगंबर की जात की, दलील मूसा अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम आला है या नबी अलैहिस्सलाम आला है? मुझे बात बताना जरा, नबी अलैहिस्सलाम आला है क्या? आला को अदना पे कियास कर सकते हो? आला को अदना पे कियास, और मूसा पैगंबर को तो अगर आपने कियास करना है तो नबी अलैहिस्सलाम को कैसे मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आप कियास कर रहे हैं? आपको कौन सी दलील है कियास करने की? क्या आप बार बार दलील देते हैं? मैं बात नबी अलैहिस्सलाम को करता हूं, कहते हैं मैंने लिखा है नबी मुकर्रम।
اور کہتے ہیں میری مراد ہے موسیٰ علیہ السلام. آپ پھر کلمہ موسیٰ پیغمبر کا پڑھو، نبی علیہ السلام کا کیوں پڑھتے ہو؟ آپ پھر شریعت موسیٰ کی پہ عمل کرو، نبی علیہ السلام کی شریعت پہ کیوں عمل کرو؟ آپ نمازیں 3 پڑھو، 5 نہ پڑھو. آج اپنے مدرسے میں جا کے اعلان کر دو بھائی میں شریعت موسیٰ کا ہوں، میں آج کے بعد نمازیں 3 پڑھوں گا. میں دلیل پیغمبر کے بارے میں پوچھتا ہوں، آپ مجھے دلیل موسیٰ علیہ السلام کی دے رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے لکھا ہے نبی. اب دھوکہ دیکھو، میں نے لکھا ہے نبی، میں نے نبی لکھا ہے، میری مراد موسیٰ علیہ السلام. بات اللہ کے بندوں میرے ساتھ آپ کی ہو رہی ہے نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر. آپ نے روایت پیش کی ابھی ہشام کی، جو بادشاہوں سے چندے لینے والا بندہ ہے، بادشاہوں کے سامنے پیسے مانگنے والا آدمی ہے ہشام. منصور بادشاہ کے سامنے منتیں کرنے والا آدمی ہے منصور جو ہے. یہ اگر آپ کا ہشام جو ہے، ایک حوالہ نہیں مولانا، کتنے حوالے چاہتے ہو؟ تاریخ بغداد کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے، لیکن یہ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی یہ کتاب ہے. اس کا ذرا نکالو ذرا، اس کے اندر کیا عبارت ہے؟ ان ہشام ابن عروہ انہ دخل علی المنصور، منصور بادشاہ کے سامنے داخل ہوا. یا امیر اقضی عنی دینی. علماء ذرا فیصلہ انصاف کا دیکھنا، ذرا غور سے میری عبادت سننا. جو بادشاہوں سے چندہ لینے والا آدمی ہے تم اس کی روایتیں بیان کرتے ہو قرآن کے مقابلے میں. جو بادشاہوں کے درباروں کے اوپر بیٹھنے والا آدمی ہے، جو سرکاری ملا ہے، تم اس کی روایتیں بیان کرتے ہو. سرکاری ملا کا دفاع کرنا تمہارا حق ہے، محمد کا دفاع کرنا ہمارا حق ہے. تمہیں مبارک ہو سرکاری ملا، تمہیں مبارک ہو کذاب راوی، تمہیں مبارک ہو حافظ خراب والا راوی، ہمیں مبارک ہے محمد کی زندگی. اب دیکھ، یہ امام ذہبی کی کتاب ہے، یہ میری لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. سیر اعلام النبلاء امام کہتے ہیں فقال دخل علی منصور. آپ بھی نکال لو. منصور کے پاس داخل ہوا. فقال یا امیر المؤمنین اقضی عنی دینی. امیر المومنین ابو منصور میرا قرض اتار دو. کہتا ہے قال وکم دینک، تیرا کتنا قرض ہے؟ وہ کہتا ہے میرا 100,000، 1,00,000 قرض ہے. دیکھو یہ ہشام کی حالت دیکھو، 1,00,000 قرض ہے. کہتا ہے وَأَنْتَ فِي فِقْهِكَ وَفَضْلِكَ تَأْخُذْ 100,000. اتنا بڑا فقیر، سارا کچھ ہے، اپنے 1,00,000 آدمی قرض کیوں لے لیے؟ آگے کہتا ہے فَأَحْبَبْتُ وَاتَّخَذْتُ لَهُم مَنَازِلَ. میں نے بچے جو ہے ان کی شادی کرنی تھی، ان کے گھر بنانے تھے. وَأُلِمْتُ عَنْهُمْ خَشِيتُ أَن يَنْتَشِرَ عَلَيَّ مِنْ أَمْرِهِمْ مَا أَكْرَهُ فَفَعَلْتُ سِقَطًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَرَدِّدْ عَلَيْهِ 100,000 اسْتِعْظَامًا لَهَا. وہ کہتا ہے یہ تو بہت بڑا تیرے اوپر قرض ہے. آگے بات کرتے کرتے کہتا ہے میں آپ کو صرف 10,000 دوں گا. قد امرنا لك ب10,000. میں ساری عبارت نہیں، کہتا ہے قد امرنا لك ب10,000، میں آپ کو 10,000 دوں گا. فقال، کہتا ہے یا امیر المومنین فاعطنی ما اعطیت. تیری مہربانی جتنے ہیں اتنے ہی دے دے، جتنے ہیں اتنے ہی دے دے. ٹھیک ہے مجھے 10,000 ہی تمہارا قبول ہے. وانت طیب النفس، آپ جو ہے بڑی اچھی.
کہ آپ نے جو دعویٰ لکھا ہے دعوے کے مطابق آپ نے کوئی دلیل ابھی تک پیش نہیں کی۔ بڑکے مارنے سے کام نہیں ہوتا، بازو ہلانے سے کام نہیں ہوتا، سپیکر میں شور زیادہ کرنے سے کام نہیں ہوتا۔ ان باتوں کے اوپر ہماری صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ میں جو مطالبہ ہے میرا، آپ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر جادو کے اثر والی دلیل قرآن سے مجھے نہیں دے سکے۔ ایک دلیل آپ نے مجھے نہیں دی۔ آپ میری بات کی بات کرتے، آپ کہتے ہو پھنسے ہو کی توبہ قبول نہیں۔ حضرات میری بات سنیں، یہ جو میری کتاب ہے اس کے اوپر 2 سال پہلے میری تقریر موجود ہے۔ وہاں پہ میں نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر والی جو روایت ہے یہ غلط ہے۔ عمر والی جو روایت ہے یہ ہشام کی روایت ہے۔ تم اس روایت کو قبول کرتے ہو؟ اس روایت کو تم قبول کرتے ہو؟ میں نے اس بات سے رجوع کیا کہ یہ روایت غلط ہے جو میری کتاب کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال کی ہے اور 8 سال یا 9 سال کی عمر میں ہے۔ یہ روایت غلط ہے۔ میں نے 2 سال پہلے اس بات کی تردید کر دی تھی اور جو ہے میں نے اس بات کو رد کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے یہ روایت بھی ہشام کی ہے۔ ہشام نے تماشا بنایا ہے کہ ام المومنین کے ذمہ جھوٹی روایتیں لگاتا ہے۔ اور کون آدمی اپنی بیٹی کا اپنے وقت میں بولنا اپنی میری بات میں کتابوں سے کروں گا، فکر نہ کریں، میں کتابوں سے کروں گا اس بات کے اوپر۔ جو آپ میری بات سنیں، پہلے میری بات سنیں، آپ اپنے وقت میں بولنا، آپ اپنے وقت میں بولنا، آپ اپنے وقت اوکے کوئی نہیں بولے یار، تسی کیوں بول رہے ہو ساڈے وقت؟ تسی بیٹھو۔ نہیں نہیں یہ بات جو ہے یہ ٹائم نوٹ کر لینا، اتنا ٹائم مجھے اضافی دینا نا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی مولانا میری بات سنیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہشام کی جو آپ نے یہ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر والی، آپ اس کی بھی بات کی ابھی تصحیح کریں۔ کیا آپ ہشام کی یہ روایت کو مانتے ہو کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی؟ یہ روایت کو مانتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ بھی ہشام کی روایت ہے۔ جو اس نے جادو والی روایت ذکر کی ہے وہی ہشام ہے جو کہتا ہے عائشہ صدیقہ کی عمر جو ہے 6 سال تھی۔ وہی ہشام ہے جو روایت ام زرع والی ذکر کرتا ہے۔ مولانا ہشام کی ساری روایتیں مانتے ہو؟ میں کہتا ہوں ہشام کی وہ روایت ہے جو قرآن مقدس کے تابع ہے، جو قرآن کے خلاف ہے، جس میں پیغمبر کی توہین ہے، پیغمبر کے صحابہ کی توہین ہے، پیغمبر کی بیوی کی توہین ہے۔ اس روایت کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھ، یہ تم نے دعویٰ مجھے کیوں لکھ کے دیا؟ آپ حدیث حسن کس لحاظ سے بیان کرتے ہو؟ کہتے ہو آپ باتیں کرتے ہو، آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ حدیث حسن بیان کریں؟ یا دعوے پہ لکھتے، اس کے اوپر لکھتے کہ میں حدیث حسن بیان کر سکتا ہوں؟ آپ کہتے ہو دلائل سے جو ہے راوی کو ہشام کو جھوٹا ثابت کرو۔ میں کہتا ہوں امام مالک نے خطیب بغدادی کی جو ہے تاریخ بغداد، اس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، میں ابھی کمپیوٹر سے آپ کو نکال کے دوں گا۔ اس میں کہا ہے قال علی مالک بن انس ہشام انہ کذاب، یہ ایک روایت۔ دوسری روایت، ابھی یہ کتاب میری لکھی نہیں ہے، یہ تقریب التہذیب امام ابن حجر کی لکھی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ربما دلس، یہ تدلیس کرتا ہے۔ تیسری بات، تو نے مجھے ہشام کی پوری عبارت پڑھنی نہیں دی، پوری مجھے عبارت ہشام کی پڑھنے نہیں دی، آگے تو باتیں تو سنتا ہشام کی۔ اور منصور بادشاہ نے اس کو 10,000 روپیہ دیا، اس نے ساتھ آگے جو ہے حدیث بیان کر دی، جو ہے آگے اس نے روایت بیان کر دی۔ آگے دیکھ اسی کتاب، یہ تو کہتا ہے اپنی طرف سے یہ سیر اعلام النبلاء، یہ امام ذہبی کی ہے، یہ اسی کی ہے جس کی میزان الاعتدال کا تو نے جو حوالہ دیا ہے۔ ذرا اس روایت کو ذرا پیچھے سے بھی پڑھتے آ کے نا، وہ اس نے قول ذکر کیا ہے، یہ کتاب میری لکھی ہے، یہ امام ذہبی کی لکھی ہے جس کی میزان الاعتدال ہے۔ اسی امام ذہبی نے یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ یہ آدمی کیا کرتا تھا، ان ہشامن احوا الی ید ابی جعفر، اور یہ ابو جعفر بادشاہ کی طرف لپکتا تھا، لیقبلہا، یہ اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا، فمنعہ، اس کو منع کر دیا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ ہشام
کہ کون سی روایتیں جو ہیں وہ غلط ہیں، آگے ذکر کر کے کہتے ہیں وقال یعقوب بن شیبہ ہشام سبت لم ينکر علی الا بعد مصیرہ الى العراق فانه انبسط في الروایت وارسل عن ابیہ مما كان سمعه من غیر ابیہ عن ابیہ. یہ وہ روایتیں بھی ذکر کرتا ہے اپنے باپ سے جو اس نے اپنے باپ سے روایتیں نہیں سنی، یہ وہ روایتیں بھی ذکر کرتا ہے اپنے باپ سے جو اس نے اپنے باپ سے یہ روایتیں نہیں بھی سنی کی. آگے کہتے ہیں ان ہشام اوہام، اس کو وہم ہو جاتا تھا. کب؟ جس وقت یہ عراقیوں کی روایتیں بیان کرتا. مولانا یہ میری کتاب لکھی نہیں، کہتے ہیں ہشام کے اوپر تنقید کرو، ہشام کا رد کرو کتابوں کے ذریعے سے. یہ کتاب ہے جو میں نے آپ کو ذکر کی. آگے دیکھ، یہ تہذیب التہذیب جو ہے، ابھی تم نے کہا کہ ہشام کی جو روایتیں ہیں، یہ تہذیب التہذیب میرے پاس موجود ہے. کہتے ہیں وقال الآجری نبی داؤد لما حدث ہشام ابن عروہ، آپ حضرت عائشہ کی عمر والی بات آپ نے نہیں جو ہے میرے سامنے واضح کی. آپ کہتے ہیں آپ نے لکھا ہے، میں کہتا ہوں میں نے 2 سال اس بات کو غلط ثابت کر دیا ہے کہ میری بات تو سنیں پہلے، میں نے اس بات کا رد کیا ہے. میں نے اپنی جگہ کے اوپر بھی رد کیا ہے کہ بھائی حضرت ہشام کی عمر 6 سال نہیں ہے. میں دلائل سے ثابت کرتا ہوں. اگر حضرت عائشہ صدیقہ کی اگر اس بات کے اوپر بھی آپ میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں ابھی اس کے اوپر بھی دلائل دوں گا کہ عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال نہیں ہے. اگر میرے اور آپ کی بچی کا کوئی رشتہ 6 سال کا مانگے تم دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہو؟ کوئی نہیں تیار ہوتا. یہ ہشام نے کذب کیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے ذمہ یہ روایت لگائی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال نہیں تھی. میں کہتا ہوں اگر ہشام کی یہ روایت مانتے ہو، ہشام کی یہ بھی روایت مانو کہ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال ہے. ہشام کی زرع والی روایت بھی مانو، وہ بھی ہشام نے ذکر کیا. 11 بیویوں کا قصہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قصے کے بارے میں کہہ دیا اے عائشہ میں تیرے ساتھ اسی ہوں جس طرح ابو زرع زرع کے ساتھ ہے. اب یہ روایت بھی ہشام کی ہے. اگر تم ہشام کی روایتوں پہ آؤ گے، میں نے بہت سی روایتیں یہاں پہ لکھی ہیں جو ہشام کی پیغمبر کی عصمت کے خلاف ہے. آپ ہشام کا دفاع کر، میں محمد کا دفاع کرتا ہوں، اقوال سے نہیں کتب کے ذریعے سے. اب دیکھ امام ابو داؤد کا قول دیکھ. یہ کتاب میری نہیں لکھی مولانا، تہذیب التہذیب فی رجال الصحیح. یہ کس کی کتاب ہے؟ فی رجال الحدیث. یہ امام ابن حجر کی کتاب ہے. امام ابن حجر کی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وقال الآجری عن ابی داؤد لما حدث ہشام ابن عروہ بحدیث ام زم حجرہ. اگر روایت ذکر کرے ہشام ام زرع والی اس کو چھوڑ دو. کیوں؟ اس لیے کہ وقال العقیلی قال ابن لہیہ یعجب کان ابو الاسود. ابو الاسود کون ہے؟ ابو الاسود کون ہے؟ جو پروردہ ہے عروہ بن زبیر کا. اور یہ ٹائم عروہ بن زبیر کے پاس یہ آدمی رہا ہے اور جو ہے ابو الاسود. ابو الاسود سالہ سال کہتے ہیں یعجب من حدیث ہشام عن ابیہ. ابو الاسود کو ہشام کی روایتوں میں بڑا تعجب ہوتا تھا. جو پروردہ ہے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ کا، تو کہتے ہیں وربما مکث سنہ لا یکلمہ. سالہ سال ابو الاسود باتیں نہیں کرتا تھا ہشام سے. اور مناظرہ مجھے پہلے بتا دیں میری کتابوں میں کرنا ہے. السلام مولوی یا صاحب توبہ کر لو کہ بدل نہیں چھوڑو. مولوی صاحب کہتے ہیں 2 سال پہلے میں نے رجوع کر لیا تھا. یہ کتاب کس کی ہے؟ مولوی صاحب میرا نام پڑھ کے سناؤ لوگوں نو. ہاں زندہ باد. میں یہی تو بتانے آیا ہوں کہ مولوی یا جھوٹ بولتے ہیں، یہ دوگلی پالیسی اختیار کرتے ہیں. یہ حقیقت المیلاد مولوی یا فاروقی کی ہے. اس میں کہتا ہے 4 بڑے علماء بلد الحرام کا فتویٰ ہے میلاد کے خلاف. کہتا ہے العثیمین ایتے بڑا ہی وڈا مولوی سی. میں کہتا ہوں العثیمین کا تم نے یہ فتویٰ دیا حجت مان کر. یہ میرے پاس فتاوی بلد الحرام ہے جس کا حوالہ پیش کرتا ہے اور جس کی توثیق کرتا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں نام ثابتا فی الصحیحین وغیرہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سہرا لیکن لم یوصل الیہ من الناحیۃ الشریعۃ او الوحی انما غایۃ ما ہناک انہ وصل الی درجہ. مولوی صاحب یہ بھی عثیمین کی ہے، یہ بھی فتویٰ اس کا ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ پیغمبر کائنات پہ جادو ہوا تھا، اللہ نے شفا دے دی تھی. وہاں کہتا ہے عثیمین کو قبول کرتا ہے. اور یہ بھی علماء بلد الحرام کا عثیمین کا فتویٰ موجود ہے. اب کہہ دے میں نے 10 سال پہلے اس سے بھی رجوع کر لیا تھا. اب کہہ دے کہ میں نے متعلم
میں نے طالب علمی کے درمیان میں زمانے میں یہ کتاب لکھی تھی، اب یہ بھی کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ اس نے مدلس لکھا ہے، یہ تقریب التہذیب ہے۔ مولوی صاحب دیکھو، جھوٹ نہیں بولنا، یہ پوری بار پڑھو کیا کہتا ہے، سکتن فقیہن ربما دلسا، یہ سکی تھا، فقیہ تھا، لیکن میرا عزیز جو بخاری میں نے پیش کی ہے یہاں صاف لفظ ہے، سامع تو ابھی 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 کہتا ہے کہ میں نے تدلیس نہیں کی، میں نے سراتر اپنے باپ سے سنا ہے۔ مجھے اس کا جواب چاہیے مولوی صاحب، مجھے اس کا جواب چاہیے مولانا، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ کہتے ہیں کہ راوی ہے، اور جس وقت یہ کوفہ میں گیا تھا اور اس وقت یہ روایتیں ٹھیک نہیں کرتا تھا، میرا دعویٰ ہے کہ شام سے یہ روایت قبول کرنے والے مدنی بھی ہیں، مصری بھی ہیں، مکی بھی ہیں، کوفی بھی ہیں۔ یہ وہ روایت ہے صرف کوفہ والوں نے نہیں بیان کی، مدینہ والوں نے بھی، مکہ والوں نے بھی، مصر والوں نے بھی۔ اور آگے چلیے، آگے چلیے، جو تم نے بات کی ہے، حضرت علامہ صاحبی فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کا ذہن مختلط ہو گیا تھا، کہتا ہے قول مرزول، خبردار حشام کے بارے میں جس نے یہ جملہ بولا، کوئی اس طرح کا ذہن مختلط نہیں ہوتا۔ کہتا ہے کہ اس میں نسیان اور اختلاط میں فرق کو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، نسیان پر خام خواہ حشام پر یہ حرزہ سرائی کرتے ہیں۔ مولوی صاحب میں نے آپ کے سامنے نوی پیش کی ہے، حضرت علامہ نوی کہتے ہیں اتفاقہ اما، ساری امت کا اتفاق ہے، جو بخاری اور مسلم کٹھی حدیث لائے اس کے اوپر صحیحاً حقیقاً صدقاً سچی روایت ہوتی ہے۔ میں نے شاہ ولی اللہ کا قول بھی پیش کیا تھا کہ بدعتی آدمی اس کا انکار کرتا ہے، میں نے آپ کے سامنے دلائل سے پیش کیا ہے کہ حضرت علامہ ابن قیم نے کہا ہے کہ متلقن بالقبولی، اس حدیث کو پوری امت نے قبول کیا ہے، اس وجہ سے کہتا ہے یہ صرف حدیث خبر واحد نہیں رہی، یہ مشہور کے درجے پہ چلی گئی ہے، اس کا انکار بدعتی کرتا ہے، معتزلی کرتا ہے۔ مولانا آپ کہتے ہو یخیل الیہ من سحرہم انا تسا، کہاں گئی آپ کی وہ بات؟ میں نے آپ سے کہا تھا، بخاری کہتا لا تفضلونی علی موسیٰ، تم نے اس کو چھیڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ ان الذین اتقوا اذا مسہم، تم نے اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ان مسن، کہ اگر تجھے شیطان چوک لگائے فاستعذ باللہ، تو نے اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا فوسوس الیہ الشیطان، نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے، تو نے اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے۔ اور انی مسنی الشیطان، قرآن نبی کے بارے میں کہتا ہے، اس کو تو نے چھیڑا ہی نہیں ہے۔ یہ ساری ہشام کے متعلق، اور میں نے پہلے کہا 270 حدیثوں کا کر انکار۔ من کان یعبد محمدن، ٹائم رکو، دیکھو بولو گے کم خراب ہوئے گا، کم اینڈ تے لگیا ہوا ہے، بولنا نہیں۔ یار تانوں کنے حق دتا بولن دا؟ چپ 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 چپ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شرح عقائد 277 صفحہ۔ واللہ تعالی خالق الافعال العباد کلہم من الکفر والایمان والطاعت والعصیان۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اثر تاثیر وہی پیدا کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت مسلم 225 صفحے پر 2 جلد کے اندر موجود ہے، لکل داء دواء، ہر ایک بیماری کی اللہ نے دوا رکھی ہوئی ہے۔ فَإِذَا أُصِيبَ الدَّوَاءُ الدَّاءِ، جب دوا پہنچ جاتی ہے تو بارہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علامہ ابن حجر فرماتے ہیں السحر من الداء، یہ بیماری ہے سحر، کوئی الگ چیز نہیں ہے، ایک بدن پر اثر کرنے والی بیماری ہے۔ حضرت قائی ایاز فرماتے ہیں السحر مرض من الامراض، یہ بیماریوں میں ایک بیماری ہے۔ اور حضرت یہی وجہ ہے کہ امام بخاری ہو، باقی امام ہو، یہ جو حدیثیں لاتے ہیں یہ طب میں لاتے ہیں کہ طب میں یہ بھی ایک مرضوں کی طرح مرض ہے اور اس کا بھی ایک علاج ہے۔ خود رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان بخاری میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا آفانی و شفانی،
اللہ نے مجھے عافیت دے دی، شفا دے دی۔ جس طرح موسیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے یا چند لمحوں کے لیے ان کو خیال تصور آیا تھا کہ ایک چیز جامد تھی، ہلتی نظر آئی، دوڑتی نظر آئی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ اثر ختم کر دیا جب معجزے کا وقت آیا۔ اور پھر میں نے جو آپ کے سامنے دلائل پڑھنے چاہے اور پڑھے، اور ان کے سب کے بارے میں یہ سحر کفر ہے، شرک ہے۔ میں کہتا ہوں کفر شرک موجود ہے، اس کو بھی مان لو، یہ بھی موجود ہے۔ اور پھر کہتے ہو کہ سحر میں غیر اللہ ہے، شیطان ہے۔ میں نے کہا شیطان تو نبیوں پہ اثر کرتا رہا، قرآن کی نص کہتی ہے۔ مولوی صاحب مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں ایک آیت پڑھ، پورا 1.5-2 گھنٹہ جتنا بھی گزر گیا، انہوں نے ایک آیت بھی پڑھی ہے کہ نبی پہ جادو نہیں ہوا؟ انہوں نے ایک آیت بھی پڑھی ہے نبی پہ جادو نہیں ہوا؟ ہشام کی بات کرتے ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ہشام بیان کرتا ہے۔ اے ہمارے گلے نہیں تھکتے کہ یہ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے ہشام پہ تبصرہ کرتے ہو، علامہ ذہبی کا نام لیتے ہو۔ ذہبی نے 101 جگہ پر کہا ہشام کے بارے میں غلط لفظ استعمال نہ کیے جائیں، ہشام پہ جرا کرتے ہو۔ میں نے کہا یہی روایت تمہاری کتاب کے اندر بھی موجود ہے اور تم نے ہشام کو صحیح مانا، آج پھنسے پہ کہتے ہو کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر میں نے آپ کی ایک اور کتاب پیش کی، اس کے اندر فتاوی علماء بلد الحرام کا حوالہ، تم نے العثیمین کا حوالہ پیش کر کے تم نے اس قول کو حجت مانا۔ میں نے کہا کہ العثیمین ہی تو کہتا ہے، یہ بار بار پڑھیے، بار بار اس پر تبصرہ کیجئے، یہی تو کہتا ہے، یہ فتاوی بلد الحرام میرے پاس موجود ہے، یہی تو بزرگ کہتے ہیں للسحر حقیقتا ولا شک وہو مؤثرا حقیقہ۔ یہ بات پہلے سے وہی ہے۔ ایک منٹ مولانا، وہ کچھ یادوں کی اب نہیں چلے گی، آپ جواب